السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے 3 حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، جن میں سب سے پہلے تھا قرآن مجید پر ایمان لانا، پھر تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا۔ یہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کے چوتھے حق کی بات کریں گے کہ جب قرآن مجید کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، سمجھ بھی لیا، تو اب چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چوتھے نمبر پہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اب جو کچھ آپ نے اس میں پڑھا اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے تلاوت کر لی، صرف آپ قرآن پہ ایمان لے آئے، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، اب عمل نہ کریں۔ عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی لیے تو نازل ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اگر کسی نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے۔ ایک ہی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب بندہ آیت کے پہلے حصے پہ عمل کر لے، یعنی بیٹوں کو وراثت میں حصہ دے دے اور بیٹیوں کو محروم کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن مجید پہ عمل نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تم نے قرآن میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو انسان گناہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کا ہمارے ذمہ چوتھا حق ہے۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں رہے، جو قرآن مجید کو پڑھ تک نہیں رہے، اور جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر ان میں کوتاہی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس پہ پھر عمل نہیں کرتے۔ تو ہم نے انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اپنی زندگی بھی گزارنی ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔